یہ کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں غلطی ہے؟ کیا مسلمان کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے قرآن میں کوئی غلطی ہے، کوئی بھول ہے؟ ایک عیسائی مشنری ہے جو ایک کتاب لکھتا ہے 436 پنوں کی، وہ یہ کہنا چاہتا ہے اپنی کتاب میں کہ قرآن میں کم سے کم 287 بھول، 287 چوک، 287 غلطیاں ہیں۔ مسلمان الحمدللہ یقین کے ساتھ یہ مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ مصنف صاحب اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سورج چل رہا ہے۔ مصنف صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ سورج تو ساکت ہے، یہ کیسا قرآن ہے جو کہتا ہے کہ سورج جو ہے چکر لگا رہا ہے، چل رہا ہے؟ یہ بالکل پکے درجے کی جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ مصنف کو پتہ ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سورج اسٹیشنری ہے، سورج ساکت ہے۔ اب یہ بات درست نہیں ہے، سورج ساکت نہیں ہے، سورج بھی روٹیٹ اور ریوالو کرتا ہے، چکر لگاتا ہے اپنے ملکی وے میں، اپنی گیلیکسی میں سورج بھی چکر لگاتا ہے۔ یہ آج کی تحقیق میں صاف صاف کتابوں میں ملتا ہے، لیکن مصنف صاحب کی کتاب میں اب بھی یہ موجود ہے کہ سورج تو ساکت ہے، سورج چکر نہیں لگاتا۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ سورج چل رہا ہے تو یہ غلطی ہے، یہ پکے درجے کی جہالت ہے۔ اور الٹے یہ کہو کہ قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الیاسین 36 نمبر کی سورہ 39 اور 40 نمبر کی آیت میں ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اب اعتراض کیا ہے؟ اعتراض ہے کہ چاند منزلوں میں ہوتے ہوئے وہ لکڑی کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، لکڑی کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے تو یہاں پر صاف لکھا ہوا کہ جیسے کالعرجون القدیم، لکڑی کی ٹہنی کی طرح، سوکھی ہوئی لکڑی کی ٹہنی کی طرح، وہ ایک دن کا چاند یا 27ویں 28ویں دن کا چاند جو باریک سا ہو جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ کوئی غلطی بتانا درست نہیں ہوا، یہاں تو صرف صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے وہ سوکھے لکڑی کی طرح باریک چاند ہو جاتا ہے، یہ بات تو درست ہے۔ لیکن جو سہارا اپنی کتاب میں لیتا ہے پھر بیداوی کا، اور بیداوی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ لکھتا ہے کہ چاند جو ہے اس کی 27 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل کینسر، دوسری منزل باطن، تیسری منزل الدفانہ، چوتھی منزل پلیڈیس، تیسری منزل ثریا۔ اس طریقے سے 27 منزلیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو قرآن جو ہے اس طریقے سے 27 منزلیں بتاتا ہے چاند کا، اور ہر منزل پر وہ رات بھر ٹھہرتا ہے، اور ہر ٹھہرنے پر، ہر رات بھر ٹھہرنے پر وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹا چھوٹا ہوتے ہوئے وہ باریک سا ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو جو مفہوم، جو مطلب، جو ایکسپلینیشن تفاسیر میں ہے اس کو ہم نہ دیں اور اس کو ہم آتھینٹک اور 100% نہ سمجھیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم انسان کی لکھی ہوئی باتیں، انسان کی ذہن کی باتیں ہم قرآن کے آیتوں میں ہم چسپاں کریں گے، تو یہ بالکل نامناسب بات ہو، غیر مناسب بات ہوگی، درست بات نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے یقیناً ہم غلطی پیش نہیں کر سکتے۔ یقیناً قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگلی آیت جو میں پیش کروں گا سورہ طٰہٰ
20 نمبر کی سورہ اور 12 نمبر کی آیت میں یہاں پر جو مصنف پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہنچتے ہیں بالواد المقدس طویٰ، انی انا ربک، کہ میں ہی تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنی جوتی نکال، انکا بالواد المقدس طویٰ، کہ بے شک تو وادی مقدس طویٰ پر، تو طویٰ کے وادی میں ہے۔ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو پہاڑ کا نام ہے وہ طویٰ ہے، اور طویٰ مصنف کہتا ہے یہ قرآن کو طویٰ کہاں سے مل گیا، جبکہ یہی ذکر جو ہے بائبل میں ہے۔ بائبل میں خروج ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3، وہاں کچھ ورسز میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بکری چراتے ہوئے، اپنے جانوروں کو چراتے ہوئے وہ ہورے پہاڑ تک پہنچ گئے اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ ہورے پہاڑ ہے، قرآن کو طویٰ کہاں سے مل گیا؟ تو اگر قرآن طویٰ کہتا ہے تو یہ تو غلطی ہے، یہ بائبل سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے، اور بائبل میں ہورب ہے، ہورب ہونا چاہیے، طویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بتاؤ کیا یہ کوئی معیار ہوا؟ کیا کوئی یہ اسٹینڈرڈ ہوا کہ بائبل کو آپ مستند مان لو، بائبل کو آپ معیار مان لو، بائبل کو آپ کرائٹیرین مان لو، اور پھر یہ دیکھو کہ جو اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے ساتھ میں کانٹرڈکٹ کرتا ہے، تضاد کرتا ہے، وہ غلط ہے؟ یہ تو بکواس بات ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ علیحدہ طور پر ہم جانتے ہیں کہ بائبل کس طریقے سے مستند نہیں ہے، کتنی غلطیاں ہیں اس کے اندر، کتنے کانٹرڈکشنز ہیں، کتنے سائنٹیفک ایررز ہیں، کتنے لوپ ہولز ہیں اس کے اندر۔ چاہے وہ اس کے مرتب ہونے سے شروع کریں کہ بائبل کس طریقے سے مرتب ہوئی، کس طریقے سے لکھی گئی، کس طریقے سے جمع کی گئی، کس طریقے سے لوگ اس کو جمع کیے، کون ہے لکھنے والے، ان سب پر اگر آپ بحث کریں گے تو بخوبی آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بائبل ہرگز مستند نہیں ہے۔ اگر تفصیلی طور پر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا پروگرام جو پیس ٹی وی پر بارہا آ رہا ہے، بائبل سے قرآن تک، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تفصیل سے اس کا مواد آپ کو بے شمار ملے گا کہ کس طریقے سے بائبل جمع کی گئی ہے، کس طریقے سے بائبل وجود میں آئی ہے۔ اگر اس کے پس منظر میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بائبل مستند ہرگز نہیں ہے۔ جب بائبل مستند نہیں ہے، جب بائبل کرائٹیریا نہیں ہے، تو بائبل سے کوئی چیز کانٹرڈکٹ کرے اور پھر کہو کہ یہ غلطی ہے، یہ بالکل بکواس بات ہے، غیر مناسب بات ہے۔ اب آئیے اس نقطے کے اوپر کہ بائبل کہتی ہے ہورب اور قرآن کہتا ہے طویٰ۔ دیکھیے اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے بالواد المقدس طویٰ۔ طویٰ وادی ہے، پہاڑ نہیں ہے۔ طویٰ پہاڑ کو نہیں کہا جا رہا ہے، وادی کو کہا جا رہا ہے۔ وادی ہوتے ہیں پہاڑوں کے بیچ کی میدان، بیچ کی جگہ، تو یہ وادی کا ذکر ہو رہا ہے، پہاڑ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم مطابقت دینا بھی چاہیں بائبل و قرآن میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ پہاڑ ہورب ہو، لیکن یہ تو میدان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میدان طویٰ ہے، پہاڑ طویٰ نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو تضاد وہ پیدا کرنا چاہتے ہو، تضاد ختم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن جو ہے وادی مقدس طویٰ کہہ رہا ہے۔ طویٰ ایک وادی کا نام ہے، میدان کا نام ہے، نہ کہ پہاڑ کا نام ہے۔ اب اگر یہ پہاڑ کی بات ہے تو ایک اور آیت وہ پیش کرتا ہے، سورہ قاف۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 1 میں ہے، قاف والقرآن المجید۔ اب اعتراض کی کیا بات ہے؟ مصنف صاحب یہاں سے اعتراض پیدا کر رہے ہیں کہ قاف اور راس المجالس۔ اب یہ راس المجالس کیا ہے؟ اب میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں کیا راس یا رائس المجالس کیا ہے۔ میں شیخ باسط سے پوچھ رہا ہوں
شیخ نور سے پوچھ رہا ہوں، شیخ فیض الرحمان سے پوچھ رہا ہوں الراس المجالس کیا ہے، تو لوگ پوچھتے یہ تو ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں پتا۔ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہوں، بولتے ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں پتا، یہ تو غیر معروف کتاب ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اب یہ شخص پتہ نہیں کون سی کتاب الراس المجالس، اور اس میں وہ السلبی نام کے شخص کا نام بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الراس المجالس میں سلبی یہ شخص کہتے ہیں کہ اللہ باری تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کہ وہ ایک بہت بڑا ہرا پہاڑ بناتے ہیں، اور ہرا پہاڑ اس کا نام قاف ہے، اور یہ قاف پہاڑ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، پوری دنیا کو قاف پہاڑ گھیرے ہوئے ہے۔ اب مصنف صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن جب یہ کہتا ہے قاف والقرآن المجید، تو کہہ رہا ہے کہ قرآن قاف کے قاف یہ پہاڑ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے۔ اب بتاؤ، اب وہ ہم سے پوچھتا ہے بتاؤ کہیں کوئی ایسا پہاڑ ہے جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے؟ یہ غلطی ہے نا، بکواس بات۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قاف پہاڑ ہے؟ اگلی آیت پڑھو، بل عجبوا ان جاءہم، پوری آیت پڑھ ڈالو، پورا قرآن پڑھ ڈالو، کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ قاف پہاڑ کا نام ہے، کوئی قاف پہاڑ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو کوئی دوسری انجانی کتاب سے کسی کا حوالہ لے کر کے، کسی کی بات لے کر کے آپ چشمہ کر دو آیتوں میں، یہ غیر مناسب بات ہے، بالکل شرارت ہے کہ آپ یہ کہو تفسیر کی بات کو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قاف پہاڑ ہے، یہ بکواس بات ہے، یہ غلطی اس طریقے سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ سٹ رہے ہیں وہ غلطیاں جو وہ جغرافیکل انداز میں پیش کرتا ہے، یہ ایک حصہ ہوا، اس طریقے سے اس کے 10 حصے ہیں۔ ظاہر ہے سارے سوالات کا جواب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو دے دیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ جب ہم یہ دیکھ لیں کہ اس طریقے کے اعتراضات ہیں، اس طریقے کے سوالات ہیں، تو 1 2 3 4 5 کو دیکھ کر کے بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتاب کتنی معتبر ہے۔ سورۃ القصص 28 نمبر کی سورہ اور 8 نمبر کی آیت ہے، یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، کہ فرعون اور حامان اور ان کی لشکر یہ سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اعتراض کیا ہے؟ پھر وہی بائبل کے حوالے سے اعتراض ہے کہ حامان یہ تو 1000 سال بعد، 1000 سال کا وقفہ ہے، یہ احاشیرس ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، حامان اس کی کوٹ کے اندر وہاں پر آفیسر تھا، وہاں پر عہدیدار تھا۔ یہ حامان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، فرعون کے زمانے میں حامان نہیں تھا، بلکہ حامان 1000 سال کے گیپ میں، 1000 سال کے وقفے میں وہ احاشیرس بادشاہ، اس کا دوسرے ملک میں، گریک یونان کے ملک میں، وہاں اس بادشاہ کا وہ منسٹر تھا، اس بادشاہ کا وہ آفیسر تھا۔ حامان فرعون کا کوٹ میں نہیں تھا، فرعون کے گروہ میں نہیں تھا۔ اب یہ بات کہاں سے اسے ملی؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایستھر ایک کتاب ہے، اس کتاب سے اس کو یہ ملتی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ احاشیرس کا منسٹر حامان ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں سے وہ مطلب نکالتا ہے کہ حامان فرعون کے زمانے میں نہیں ہے، وہ تو دوسرے زمانے میں، یہ قرآن میں غلطی ہے، تاریخی غلطی ہے۔ حالانکہ اب وہ پھر وہی بات کہ بائبل کو آپ مستند قرار نہیں دے سکتے، اور اس سے جو تضاد کرے اس کو آپ غلط سمجھیں، یہ غیر مناسب بات ہوگی، پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ دوسرے اگر کسی کو رد ہی کرنا
کرنا ہے اس طریقے سے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ فہرست پیش کرے فرعون کی جو اس کے عملے میں کام کرتے تھے، اور اس فہرست میں اگر حامان نہیں ہے تب وہ کہے کہ بھائی حامان جو ہے وہ فرعون کے عہدیداروں میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے سے کوئی فہرست فرعون کی نہیں موجود ہے کہ آپ یہ کہو کہ حامان جیسا شخص نہیں تھا۔ اور یہ بہت ممکن ہے کہ حامان ایک ہی نام کے دو شخص ہو سکتے ہیں، کئی شخص ہو سکتے ہیں، وہ اس زمانے میں بھی ہو، اس زمانے میں بھی ہو، فرعون کے اس میں عملے میں بھی ہو اور احاشرف کے بھی عملے میں ہو، یہ بھی بہت ممکن ہے۔ اور تحقیقی طور پر عبد الماجد دریابادی، انہوں نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، بہت بہترین تفسیر ہے۔ ان کی جلد نمبر 3 میں آپ ایک مطالعہ دیکھیں گے حامان کے تعلق سے، اور یہ حامان کا اعتراض 100-150 سال پہلے اٹھایا گیا ہے، یہ مصنف کی طرف سے نہیں ہے، اس کا موجد نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اٹھایا گیا۔ اور یہاں پر عبد الماجد دریابادی نے تحقیقی مطالعہ کیا اور تفصیل سے بتایا کہ حامان دراصل وہ معلم کا تھا، وہ پادری کا تھا، وہ سادھو کا تھا جو بت امان فرعون کی بادشاہت میں، فرعون کے کورٹ کے اندر، فرعون کے بادشاہت میں امان نام کا ایک بت رہتا تھا۔ وہ بت کا جو بھی انتظام کار ہوتا تھا، جو بھی ذمہ دار ہوتا تھا، اس کا نام اس پر سے اس کا پڑ جاتا تھا، اور امان سے حامان ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ایک حامان نہیں ہوتا تھا، جو اس کے بعد میں بت کی دیکھ بھالی کرنے والا رہتا تھا وہ حامان ہوا کرتا تھا، اور فرعون کے زمانے میں بھی جو شخص اس کا ذمہ دار تھا وہ حامان تھا۔ اس طریقے سے تفسیر میں مل جائے گی، انشاءاللہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر 12 نمبر کی سورہ اور 24 نمبر کی آیت میں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور یہیں پر ختم۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، آیت یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن مصنف کی بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر وہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ دیکھو عزیز کی بیوی نے برائی چاہی اور یوسف نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے بھی برا چاہا، تو کیا ایک نبی تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ برا چاہے گا، زنا کی طرف راغب ہوگا، زنا کی خواہش پیدا کرے گا؟ حالانکہ یہاں پر آیت ختم نہیں ہوتی ہے، یہ شرارت ہے۔ آیت پوری ایسے ہے لولا ان رأى برہان ربی۔ اب مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ اگر پوری آیت پڑھیں، پوری آیت پڑھیں گے تو مطلب ہوتا ہے کہ عزیز کی بیوی نے چاہا برائی، یوسف علیہ السلام بھی برائی چاہتے اگر وہ اللہ کے برہان کو نہ دیکھ لیتے، اگر اللہ کے برہان کو نہ دیکھتے، اللہ کی نشانی کو نہ دیکھتے، تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ غلطی میں پڑ جاتے، لیکن اللہ کے برہان کو، اللہ کی نشانی کو وہ دیکھے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے وہ غلطی میں نہیں پڑتے۔ اور یہ بہت ہی مناسب بات ہے کہ آدمی میں، انسان میں جو جذبہ رہے برائی کا اور پھر برائی پر قابو پائے تو کمال کی بات ہے۔ اگر برائی کا جذبہ نہ رہے، برائی کرنے کی طرف وہ راغب نہ ہو اور اس پر کنٹرول کرنے کی صورت نہ ہو جیسے فرشتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، فرشتوں کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن انسان کے اندر وہ صفت ہے اس طریقے سے کہ وہ اس طرف راغب ہوتا ہے، اگر پھر وہ اس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ریوارڈ کے لائق ہے، ثواب کے لائق ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بالکل مناسب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام چاہتے اگر وہ اللہ کی نشانی کو نہ دیکھتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں چاہا۔ اسی طریقے سے سورہ ہود 11 نمبر کی سورہ 42 اور 43 نمبر کی آیت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا حال بینہما الموج، کہ ایک موج یونس علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بیچ میں حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ مصنف اعتراض کیا اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بیضاوی کہتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے، بیضاوی کہتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے، اور بائبل کہتی ہے کنعان جو ہے وہ حام کا بیٹا ہے اور حام نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا حام وہ جو ہے پوتا ہوا، کنعان پوتا ہوا، نوح علیہ السلام کا بیٹا حام، حام کا بیٹا کنعان، تو یہ پوتا ہوا۔ تو اس طریقے سے
بائبل کے حساب سے وہ کنعان ہے، وہ پوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے۔ پھر غلط بات ہوئی، آپ بیداوی کا حوالہ دو، کنعان کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر کہ کنعان ہے اس کا نام، بیداوی کا حوالہ دو، بیداوی سے پھر جم مارو بائبل میں جا کر کے کہو کہ یہ جو ہے حام کا بیٹا ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے زبردستی قرآن میں غلطی بنانے کی کوشش کرو، یہ بکواس بات ہوگی۔ اسی طریقے سے تثلیث کا ذکر کرتا ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، مختلف حوالے دے کر کے اسی طریقے سے وہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں۔ ایک اور غلطی جو پورا باب باندھا ہے وہ ہے نحوی غلطی کی طرف، کہ قرآن نعوذ باللہ گرامر کی غلطیاں قرآن میں ہیں۔ اور یہ میں سرے سے بتا دوں، پہلے ہی بتا دوں کہ زبانیں بولی جاتی ہیں، گرامرز کے رول، نحو کے رول یہ بعد میں لکھے جاتے ہیں۔ قرآن کے بعد میں عربی گرامر کی کتاب مرتب کی گئی، سیبوئی یہ گرامر کی سب سے پہلی کتاب الکتاب قرآن کے بعد میں وجود میں آئی۔ تو قرآن جو ہے صوف ماخذ ہے گرامر کا، تو صوف کے اندر آپ غلطی نہیں نکال سکتے۔ میرا وقت ختم ہوا، میں اس کے مثالیں نہیں دے پاؤں گا، تو مختصر میں یہ کہ قرآن کے اندر نحوی غلطی نکالنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن صوف ہے، ماخذ ہے، کرائٹیریا ہے، اس سے گرامر کے رول وجود میں آئے۔ میں اپنی بات کو اسی آیت سے، بلکہ 2 آیت سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورۃ الصف سورہ نمبر 61 اور 8 نمبر کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تو مکمل کرنے والا ہے نور، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کتنا بھی برا مانے۔ اور پھر اسی آیت سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کی، وہ سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورہ اور 28 نمبر کی آیت ہے، قرآنً عربین، قرآن عربی میں ہے، ترجمہ نہیں ہے قرآن، تفاسیر قرآن نہیں ہے، دوسری کتابیں قرآن نہیں ہے، قرآن کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن جو عربی میں ہے وہ قرآن ہے، قرآنً عربین غیر ذی عوج، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سیدھے راہ پہ آ جائیں، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ڈاکٹر شعیب سید صاحب جو خطاب فرما رہے تھے۔